إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما معزز علماء، قائدین یوتھ فورس، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شاہینوں، مجھ سے قبل عزیز محترم حافظ محمد قسیم صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت فرمائے، بڑے اچھے انداز میں تربیتی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ فورس کے پنجاب کے صدر بھی ان کی گفتگو کے دوران تشریف لائے، اور میرے معلومات کے مطابق آج کا شیڈول 12 بجے تک پورا کرنا ہے، تو میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آپ کے پنجاب کے صدر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری گفتگو میں 3 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی، کسی بھی نظم میں آنے والے مسلمان کے لیے اس کی شخصی اصلاح کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کو اپنے مشن سے آگاہ بھی ہونا چاہیے اور مشن پہ ہمہ وقت نگاہ بھی رکھنی چاہیے۔ اور تیسرا، اس کا کردار انفرادی سے بڑھ کر اجتماعی یعنی جماعتی ہونا چاہیے۔ بس یہ 3 میرے پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے۔ پہلے حوالے سے تو میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، احباب جانتے ہیں یہ نکاح کی آیات میں سے ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ بھی تھی، آپ گفتگو اور مجلس میں یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میں ویسے اس کو آج موضوع بنا رہا ہوں۔ پہلے تقوی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ وصیت کرتے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اس میں ایک بڑے عظیم تابعی ہیں اور وہ رشتے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے لگتے ہیں۔
اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں۔ نام ان کا حضرت عروہ ہے، بڑے عظیم تابعی ہیں اور صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بڑے متقی انسان ہیں، تقوی اللہ نے ان کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ٹانگ خراب ہو گئی، آج کے زمانے میں ہم کینسر کہتے ہیں، ہمارے پہلے تھوڑا وقت دیکھیں ہم تو ہم کہتے ہیں جڑاں آڑا پھوڑا نکلیا، بات یہی ہوتی تھی، چیز یہی تھی، لیکن اس کا نام ہم یہ کہتے تھے کہ جڑاں آڑا پھوڑا، شے یہی تھی۔ وہ صورتحال ایسی بنی کہ ٹانگ کو کاٹنا ضروری ہو گیا۔ زمانہ وہ ہے جب آپریشن تھیٹر نہیں ہے، آپریشن کے اوزار نہیں ہے، بے ہوش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اتفاق سے جو جراح کاٹتے تھے آ کے، وہ آیا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ آپ کے پاس آپریشن تھیٹر میں آیا، جو بھی ان کا کمرہ تھیٹر تھا، اور اس نے کہا حضرت یہ میں بوتل لایا ہوں، یہ تھوڑی سی پی لیں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں شراب ہے۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، دفعہ دور کر دو میری آنکھوں سے۔ کہا حضرت میں بھی مسلمان ہوں، مجھے پتہ یہ حرام ہے، لیکن موٹی ہڈی کاٹنی ہے، گھٹنے کے اوپر سے آپ کی ٹانگ کو کاٹنا ہے، اس سے مجبوراً پی لیجئے تاکہ کچھ غنودگی آئے، درد کم ہو جائے۔ فرمانے لگے میں آج دنیا میں ہڈی کٹنے کا درد تو برداشت کر سکتا ہوں، کل جہنم کا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کاٹو تم۔ اس نے چھری سے اوپر والا حصہ تھوڑا کاٹا تاکہ محسوس کر کے مان جائیں۔ فرمایا اللہ کا نام لو، ہڈی کاٹ دی گئی، آپریشن ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، لیکن بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی۔ زمانہ بھی وہ ہے، بلیڈنگ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، شدید تیل گرم کر کے اس میں ڈبوتے تھے اس حصے کو، ہمارے ہاں پنجابی کے ڈم دینا، یہ ڈم دیتے تھے، سخت تیل گرم کر کے ٹانگ وہاں پہ ڈالی، خون تو رک گیا لیکن بے ہوشی غالب آ گئی، اور عشاء کے بعد تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آئی فرمانے لگے آپریشن ہو گیا؟ جی حضرت ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ فرمانے لگے میری ٹانگ جو کٹ گئی ہے وہ ذرا لائیے۔ ٹانگ کا ٹکڑا لایا، فرمانے لگے یا ٹانگ تو میری زندگی میں میرے وجود کا حصہ رہی، میں تجھ پہ چل کر اللہ کے گھر میں جایا کرتا تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تجھ پہ چل کر کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا ہوں۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا شدیدا، سچی بات، یہ بھی بڑی مفقود ہے، بڑی غائب ہو گئی ہے۔ اللہ میرا معاف کر دے، اس موبائل نے تو اس کو اور زیادہ رواج دے دیا ہے۔ نام نہیں لوں گا، میرے ایک دوست ہیں اور بڑے حساس ادارے کے پورے ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں، مجھے ان سے کام تھا، میں انہی کی حدود میں وہاں پھر رہا تھا، تو میں نے فون کیا کہ کہاں ہیں آپ، میں نے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے دیکھ لیا اس پارک کے دوسرے کونے پہ، کہنے لگے آج آپ زحمت نہ فرمائے، آج تو میں لاہور ہوں، بات فیصل آباد کی ہے، تو اب کل تشریف لے آئیے دوپہر 12 بجے۔ اب بے تکلفی تھی، میں نے کہا رکیے میں بھی لاہور پہنچ گیا ہوں۔ وہ خیر شرمندہ ہوئے تھوڑے، میں نے کہا اس میں آپ کا گناہ نہیں، اس موبائل کا جرم ہے۔ میں نے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مسلمان اس کے اندر بحیثیت بشر اور انسان ہر جرم اور گناہ ہو سکتا ہے، مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق ینجی، سچ دے بیڑے پار ہے۔
اور سچ کی تعلیم ہے، چونکہ میں نے دلائل میں نہیں جانا، وقت بچانا ہے، میں نے ان حصوں پہ آگے آنا ہے۔ حضرات، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، حضرت کعب بن مالک کا یہ روایت آگے چل کے میں سناؤں گا۔ یہ رہ گئے تھے اس اہم ترین جنگ سے جو سپر پاور کے خلاف تھی۔ جب آپ نے واپس آ کر پڑاؤ ڈالا تو لوگ منافقین جو نہیں گئے تھے جھوٹ بول بول کے، جی میں تیار سا، گھر والی بڑی بیمار ہو گئی۔ حضور بڑی لہر میں تھے، فرماتے جاؤ اللہ معاف کرے، جاؤ اللہ معاف کرے۔ کہتے میں بیٹھا رہا اور میں نے نیت کر لی، عزم کر لیا، سچ بولوں گا، رزلٹ جو بھی ہو سو ہو۔ عقیدہ ہے میرا، آپ بات کے بڑے دھنی تھے حضرت کعب، کہ آج تو میں آپ کو مطمئن کر لوں گا، لیکن وحی کے ذریعے حقیقت کھل جائے گی۔ سچ بولوں گا، سچ بولا، بائی کاٹ کروا لیا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مومن میں ہر عیب ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا۔ ایک کارکن بھی مذہبی جماعت کا، کارکن بھی محمدی جماعت کا، کارکن بھی مشنری جماعت کا، اور کارکن بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ آنے والا، کارکن بھی اپنا وقت اور پیسہ اور ٹائم اور توانائی صرف کرنے والا، اس کے لیے یہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے، نقصان گوارا ہے، جھوٹ گوارا نہیں ہے۔ بس اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، آگے بڑھنا چاہوں گا۔ انفرادی حیثیت میں ذہن میں رکھیے، ابھی میرے عزیز نے اچھی باتیں کر دیں، معلومات کے حوالے سے بلا شبہ ایسی مجالس میں جانا، علم حاصل کرنا اور علم سے مسلح ہونا ایک کارکن اور رکن کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے شاید کبھی اندازہ نہیں لگایا، غیروں سے باتیں سیکھنی چاہیے۔ کسی مرزائی کو اپنی عمر میں دیکھ لیں، کسی رافضی کو اپنی عمر میں دیکھ لیں، وہ اپنے عقیدے کی پوری معلومات رکھتا ہو۔ ہم بڑے بے خبر ہیں، اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ عمل کی پوزیشن میں صرف ایک آپ کی تاریخ کا واقعہ عرض کروں گا، دلائل بڑے ہیں، چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جماعت مجاہدین، سیدین شہیدین کی جماعت، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، جن کے بارے میں مولانا غلام رسول مہر نے لکھا ہے کہ مجاہدین عمل میں، کردار میں، گفتار میں، لین دین میں، اخلاق میں ایسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے 1400 سال صحابہ کا کوئی گم گشتہ قافلہ جو جہاں پھر رہا ہے، وہی ان میں عادات ہیں۔ یہ ایک تاریخ والا مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں۔ حضرات، اس جماعت سے وابستہ ایک آدمی ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، اور یہ کھڈی کا کام کرتا ہے، کھیس بناتا ہے۔ اب زمانہ ذرا بدل گیا، کھدر کہہ لو، کام تیز ہو گیا ذرا، اور اس کی جگہ یہ نئی مشینیں آ گئی ہیں۔ یہ دیسی زمانے کی بات ہے۔ جو ہی مسجد سے آواز آتی نا اللہ اکبر، جہاں پہ دھاگا ہوتا وہیں پہ یہ روک کے فوراً مسجد چلے جاتا۔ ایک دن کہتا ہے، دل میں خیال آیا کہ اب 5-6 دھاگے رہ گئے، کھیس پورا کیوں نہ کر لواں۔ ایسی بات ذہن میں آ گئی، اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ سوچا بھی جماعت میں کافی ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، پہنچ جائیں گے، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں اکثر، کیا ہوتے بانگ ہوئی ہے چلے جانے ہیں۔ مگر اس کی عادت یہ نہیں تھی، جو ہی اللہ اکبر ہوتا یہ فوراً مسجد میں چلا جاتا۔ آج کہتا وہ 6-7 دھاگے میں بنانے لگ گیا، جلدی جلدی گیا۔ پرانا زمانہ تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے، وہ ڈول پنجابی چ بوکا، اس سے پانی نکالنے لگے تو اس ڈول میں پانی کی بجائے سونا کوئی 1.5-2 کلو کی ڈڑی،
1.5-2 کلو کی ڈلی سونا آیا پانی کی جگہ پہ۔ اب ہوتا میرے جیسا کوئی نالائق تو کرامت بنا کے بیٹھ جاتا، اللہ والا تھا، تربیت تھی اس کی بڑی پختہ، سیدین شہیدین کے ساتھ چلنے والا تھا، بوکا نکال کر ڈول نکال کر زاروں قطار رونے لگ گیا، وضو کیا دوبارہ پانی نکال کے، سنتیں کہتا مجھ سے مشکل سے پڑی گئی، بہت رویا بہت رویا، کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ شاید آپ ابھی وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو نے یہ اشارہ کیا کم بخت کھیس پورا کر رہا ہے، مال چاہیے تو میں تجھے سونا کلو کے حساب سے دے دوں گا۔ کہنے لگے یہ آزمائش ہے میرے امتحان کی، میرے ایمان کی آزمائش اور امتحان ہے، اس لیے زاروں قطار رویا، اللہ معاف کر دے، میں اپنی روٹین کو تبدیل نہیں کروں گا، میں پہلے حصے میں ہوں، انفرادی اور ذاتی طور پر کسی جماعت کا کارکن بننے کے لیے پہلے اس کو اپنے وجود پورے پہ نظر دوڑا کر محمدی رنگ کو بھرپور طریقے میں ڈال لینا چاہیے۔ بس میں اس پہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دوسرا مشن، ماشاءاللہ صاحب معلومات ہیں، یوتھ فورس کے اب شہباز و شہین ہیں، مشن میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، اللہ کا شکر ہے اہل الحدیث، اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحب۔ ایک آدمی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ امام صاحب میرا ایمان جا رہا ہے، اطمینان نہیں آ رہا، دل میں بیزاری سی آ رہی ہے، دین سے دوری آ رہی ہے۔ فرمایا 3 دن میرے پاس ٹھہرو۔ وہ درس حدیث دیتے تھے، درس حدیث ایک موقع پہ اور ایک موقع پہ درس قرآن۔ 3 دن کے بعد فرمانے لگے کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا؟ کہنے لگا جی کچھ فرق تو پڑا ہے۔ فرمایا جاؤ حدیث مصطفیٰ پڑھا کرو، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کرو، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی سمجھ نہیں لگی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا جب تو حدیث پڑھے گا تو بار بار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا موقع میسر آئے گا۔ جب تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا بار بار حضور کا اسم گرامی آئے گا اور تجھے درود پاک پڑھنے کا موقع میسر آئے گا۔ تیری بیماری کا علاج درود پاک کثرت سے پڑھنے میں ہے۔ میں نے درود کا وظیفہ تجھے نہیں بتایا، درود کے ذرائع بتا دیے۔ عزیزان گرامی قدر، مشن وہ مضبوط ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو سینہ تان کے چلنا چاہیے اور دل دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے، کسی کی بات سے متاثر ہونے کی بجائے ذہن میں رکھیے اہل حدیث امام ہوتا ہے، مقتدی نہیں ہوتا۔ اس کو آگے بڑھ کے لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے، وہ لوگوں کی سنی سنائی کے پیچھے نہیں چلتا، جنہیں لائی گلی ادھے نال ٹر چلی اس کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ یہ ہے وہ اپنے منہج میں اتنا پختہ مضبوط اور پکا ہو، اس کا ایمان ایقان یقین اتنا مضبوط ہو کہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضرات آپ ایک کارکن ہیں، میں عہدیدار چھوڑ کے بعد سب کو شامل کر کے ایک کارکن ہے، اور کارکن کس لیے ہیں، چاہتے کیا ہیں، کرنا ہم نے کیا ہے؟ جس مشن پہ ہم نے کام کرنا ہے پہلے اپنی اصلاح اور پھر مشن سے آگاہ، ٹھیک ہوگی دو باتیں؟ اور اس مشن پہ میں زیادہ دلائل نہیں دیتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل الحدیث ہی وہ واحد جماعت ہے
جو سارے اماموں کو مانتی ہے، سارے فقہا کو مانتی ہے، سارے بزرگوں کا احترام کرتی ہے۔ ہم مانتے ہیں سارے اماموں کو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، جھوٹ ہے۔ ایک کو مانتے ہیں، تین کا انکار کرتے ہیں، دلائل ہیں، یہ الگ موقع، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہاں تو فتوے دیے شافیوں نے، حنفیوں سے رشتہ داری نہ کی جائے، نہ رشتہ لیا جائے، نہ رشتہ دیا جائے، تو چاروں کو کیسے ماننا؟ چاروں کو ماننا تو صرف اہل الحدیث نے مانا۔ ہم نے کہا ہم چاروں کو مانتے ہیں، اور کس طرح مانتے ہیں؟ ہر اس بات کو مانتے ہیں امام کی جو بات قرآن اور حدیث کے موافق چلی آئے گی، چونکہ ان پہ وحی نہیں آتی، ان سے خطا کا امکان موجود ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ خطا کا امکان، نبی کے بعد ہر ہستی بڑی سے بڑی کیوں نہیں، اس سے خطا کا امکان ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس میں ایک حدیث سنا کے اکتفا کروں گا اور تیسرے حصے میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے تربیت اجلاس ہے، لیکن انہاں کے دھیان تے ضرور رہے، مڈو انہاں نہ کم ستا نظر آوے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مطلب میں زور لا کے بولا تے پھر تسی بولنا ہے؟ میں تے گل سمجھاؤنی ہے، اس واسطے بہت آرام آرام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ابو بکر صدیق تشریف فرما ہیں، کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، خود کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے سرور کائنات علیہ السلام سے درخواست کی، حضور صلوات اللہ علیہ مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور خواب ویسے واقعی خواب ہو، خواب ہر ایرے غیرے کو نہیں سنانی چاہیے۔ ایک خواب ہے گوبھی آلو کا سالن کھا لیا، بدہضمی سی ہوئی، سوتے کسی دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی مارکیٹ پہ قبضہ، یہ خواب نہیں۔ خواب ہو، خواب ہو تو خواب ہر بندے کو نہیں سنو، لا تقصص رؤیا علی اخوتک۔ حضور خواب آیا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے، یہ عجیب موقع ہے، عرض کی پیارے محبوب، ماں باپ آپ پہ قربان، اجازت ہو تو میں بتا دوں۔ اب ہرگز اس سے یہ مسئلہ اس نہیں نکالنا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کے ہاں نہیں، ہمارے ہاں، میں اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ مولوی صاحب سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے کہ جراب میں اتنا سا سوراخ ہے حضرت، مسا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ مولوی صاحب تو ابھی چپ ہیں، تو مقتدی مفتی کیا تلا ہے، یہ بھی کو پوچھنے والی گلا ہو جاندہ ہے؟ ایسے نہیں بات، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہا حضور میں عرض کر دوں خواب کی تعبیر؟ کیوں یہ کہا کہ آقا کی موجودگی میں علم تعبیر رویا کی حضور سے تصدیق کروا لوں، اس نیت سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا صدیق بتا دو۔ اس صحابی نے خواب بتائی، جناب صدیق اکبر نے تعبیر بتا دی۔ اب نگاہ مبارک کر کے پوچھا، پیارے محبوب صلوات اللہ علیہ، جو تعبیر میں نے بتائی ہے بھلا ٹھیک ہے؟ تصدیق چاہیے نا، اپنے پہ پکے نہیں رہے، جو میں نے بتایا ہے بھلا ٹھیک ہے؟ حضرات پوچھئے علماء سے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا، ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تو بڑا اونچا انسان، میں نے لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، صدیق تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا، مقام تیرا بڑا ہے، مگر اصبت بعضا واخطأت بعضا، خواب کا کچھ حصہ تو نے درست بتایا ہے اور کچھ میں بھول گئے ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر اس کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق سے خطا ہو سکتی ہے تو کون ہے دنیا میں مائی کا لال جس کے اجتہاد اور فتوے میں خطا کا امکان نہ ہو؟ بات سمجھ گئے آپ؟ کون ہوگا دنیا میں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ائمہ فقہا کو چاروں کو صرف ہم اہل الحدیث مانتے ہیں، اور ہم چاروں کو مانتے ہیں، ایک پہ قائم نہیں رہتے، چاروں کو مانتے ہیں۔ حضرات، انفرادی اصلاح، مشن سے آگاہ، دو حصے ہوئے، اور آخری منٹوں میں تیسرا حصہ، اور حسب وعدہ میں اپنے ٹائم میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ تیسرا حصہ ہے جماعت کے ساتھ وابستگی، انفرادی نہیں اجتماعی زندگی۔ اس میں دلائل اپنی دوں گا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا، ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پنجابی کی ایک حکایت ہے، ایک کلا تے دو یاراں۔ ایک کلا، یہ اصل میں وہ اہمیت کی بات ہے، ایک کلا تے دو یاراں۔ زندگی جماعت کی ہوتی ہے، اور یہاں سمجھ لیں جماعت میں سے وابستہ ہونے سے پہلے سوچ لیں، پرکھ لیں، چیک کر لیں، دیکھ لیں، تسلی کر لیں، پھر بس پہ سوار ہوں۔ جب سوار ہو جائیں پھر اس بس اور کشتی میں سوراخ نہ کریں، اس کی خیر مانگیں اور منزل کی طرف لے کے چلیں۔ پہلے سوچ کے سوار ہوں، اچھی طرح تسلی کر لیں۔ وہ میں نے اس لیے کہہ دیا مشن سے آگاہ ہونا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہماری منزل سوئے جنت ہے، اور سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے وہ اشارہ دے دیا تھا، وہ حدیث مضبوط ہے، آپ نے لکیر کھینچی اور ثم خط خطین عن یمینہ، پھر دو دائیں طرف دو بائیں طرف لکیریں کھینچی، درمیان والی لکیر میں انگلی، ایک روایت میں چھڑی رکھ کر فرمایا انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے۔ حضرات الحمدللہ ہمارا منہج حق کا راستہ ہے۔ جب یہ سمجھ کر ہم پھر شامل ہوئے، اور ہوئے بھی اس تنظیم میں جو خدام ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے، مدارس، مساجد، علماء کے تحفظ کی حلف اٹھانا ہے، اور جنہوں نے اپنی جوانی کو کھپانا ہے مشن مصطفیٰ کے لیے، مقصد آمد مصطفیٰ کے لیے، جنہوں نے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے محمدی چراغ کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے، پھر انہیں اس جماعت کی وابستگی کے بعد اس طرح چلنا ہوگا۔ جو روایت میں نے شروع کی تھی اس کو پورا کر کے میں آج کی گفتگو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے، بڑے فتین آدمی تھے، ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے، گفتگو کے بڑے دھنی تھے، مجلس پہ چھا جانا جانتے تھے، اپنی بات منوا جانا جانتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا 3 صحابہ کا، جن میں کعب دونوں میں جوان تھا، اور 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ پہلے عرض کر گیا سچ بولا، اور جب 50 دن کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا، درمیان میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں میں جاتا رحمت کونین صلوات اللہ علیہ کا دیدار کرتا، حضور رخ اقدس کو دوسری طرف موڑ لیتے، میرے کلیجے پہ چھریاں چل جاتی، میں اپنی جماعت کے ساتھیوں کو سلام کہتا، لوگ منہ پرے کر لیتے۔ بات آئی گئی ہوئی، ایک میرا قزل خالہ زاد بھائی جس سے میرا پیار بڑا تھا، اس کا مدینے کے ساتھ باغ تھا، اس کی دیوار پہ میں چڑھ گیا، اس کو میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا اخی المکرم، پیارے بھائی السلام علیکم۔ اس نے رخ پرے کر لیا، کہتا میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ کہندے ہیں نا سارے عام بندے، یار اس کے پتھر نے وہ نقصان نہ کیا جو تیرے پھول نے سینہ چیر کے رکھ دیا۔ یہ چلایا
کہ سارے مدینے پہ مجھے غم نہیں بھائی، تجھے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کر، اپنے آپ سے کر، تیرا میرا رشتہ بڑا مضبوط، بڑا مربوط، بڑا پیار، مگر اس رشتے میں رنگ بھرا جائے گا تو محمدی رنگ بھرا جائے گا۔ جب حضور نے تیرا بائی کاٹ کر دیا، تیرا میرا رشتہ کچھ نہیں ہے۔ کہتا آج مجھے اور بھی زیادہ دکھ پہنچا، کوئی مجھے آواز نہیں لگاتا۔ آج میں بازار میں سے گزر رہا تھا، اچانک آواز آئی یا کعب۔ میں نے کان کھڑے کیے، شکر ہے منو بھی کسے آواز ماری ہے، یا کعب۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک نیا آدمی، نو وارد، اپنے ملک کا نہیں، باہر سے آیا ہے، رنگ ڈھنگ بھی اور ہے۔ کہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا بھائی غسان سے آیا ہوں، غسان کے بادشاہ نے رکا دے کے تیرے پاس بھیجا ہے، یہ رکا ہے، یہ لے لو۔ کہتے میں نے رکا دیکھا، رکا پڑھا، اس میں لکھا کعب تیری ذہانت، فطانت، قابلیت کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا چلا تیری جماعت نے تیرا بائیکاٹ کر دیا ہے، آ میرے پاس، میں تجھے اپنے ملک کا ڈیپٹی وزیر اعظم بنا لوں گا۔ یہ میں ڈیپٹی وزیر اعظم آج کا نام لے رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا میرے بعد تیرا اختیار ہوگا، یعنی اتنا پاورفل ہوگا تو میرے ملک میں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرا تو اندر پھٹنے لگا کہ آج میرے ایمان پہ بھی ڈاکہ پڑ گیا۔ کہا او بھائی، اگلی گلی کے کونے پہ تنور جل رہا تھا، میں نے غسان کے حکمران کے لیٹر اور چٹھی کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تنور میں ڈالا، جب سارا جل گیا تو اس سے میں نے کہا جاؤ غسان کے حکمران کو جا کے بتا دینا میں اپنے قائد، اپنے امیر، اپنے محبوب لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت اصحاب رسول کی ناراضگی اور بائیکاٹ کے باوجود مدینہ طیبہ کے ذرے کے بدلے پوری دنیا کی بادشاہی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہو۔ تو غسان کی بات کر رہا ہے۔ حضرات وابستگی ایسی غیر متزلزل ہو، یہاں تو ہم تھوڑا سا نوٹس لے لیں، اظہار وجوہ کا نوٹس بھیجیں تو شام کو دوسرا میسج آ جاتا ہم نے اکٹھ کر لیا تو شامل ہونے لگے ہیں دوسرے پاسے، فوراً میسج آ جائے گا کتنی انہیں جی اسی کو ٹھیکہ لیا۔ حضرات ذہن بنائیں، ذاتی اصلاح مشن سے آگاہ، سوار ہونا ہے کشتی پہ جس کا رخ سوئے مدینہ، سوئے مکہ، سوئے جنت، یقین کامل، پھر اس کشتی میں سوراخ نہیں کرنا کہ پانی پڑ جائے اور ڈوب جائے۔ کشتی کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ حضرات ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا، اکثر میں مرکزی جمعیت کے اجتماعات میں خصوصاً جو تربیتی ہوتے ہیں وہاں یہ سنایا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ماموں کانجن کا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا اور اجازت لینی ہے۔ ہمارے وہاں کھجور مار کا صابن مشہور ہے، میرے خیال سارے جانتے ہیں کھجور مار کا صابن۔ یہ حاجی دین محمد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول کے، حدیث پڑھی کہ تجارت میں اللہ نے رزق زیادہ رکھا ہے، ہیڈ ماسٹری چھوڑ کر صابن کا چھوٹا سا کام کیا آپ، اللہ نے بڑی برکت دے دی۔ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے رہا۔ جن دنوں شہید ملت، قائد ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، اجلاس تے تربیت ہی ہے پر اللہ ہی رحم کرے ساڈے تے، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایم آر ڈی کے جلسوں میں گئے، اخبار میں خبر لگی، گھر میرا سامنے حاجی صاحب کی فیکٹری کے، بندہ بھیج کے مجھے بلا جاؤ امباڑے کے ہیں وہ حجازی صاحب نو بلا کے لے آؤ۔ میں گیا تے ہاں تھونوں مبارک ہوئے، میں کہا حاجی صاحب خیر آ، وہ تھوڑی بھی بے نظیر آ گئی اہل حدیثاں دی۔ میں
خیر ہوئے. ادب کرنا اپنی عادت ہے, تب ہے, جھگڑالو نہیں ہم, اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا جی صاحب خیر ہے, اخبار نہیں دیکھا؟ میں کہا جی میں نہیں دیکھا. اور یاد دیکھ علامہ ظہیر ہون بے نظیر ہے صرف ایم آر ڈی کے جلسے میں جانے سے. میں نے کوئی رد عمل نہ دکھایا, تکلیف مجھے بڑی ہوئی, میں چلا گیا. اللہ کی قدرت, تیسرے دن اسی اخبار میں کراچی سے خبر لگی پروفیسر عبد الغفور, جماعت اب مرحوم ہو گئے ہیں, یہ نائب امیر تھے جماعت اسلامی پاکستان کے, ان کی ملاقات ہوئی بے نظیر بھٹو سے. میں نے اخبار لیا, بغل میں دیا, میں جامعہ سے دوڑا اور سیدھا میں کہا جی صاحب مبارک ہوئے, تھوڑے تا بے نظیر کاری آلی. کہتے کتھے آ؟ میں کہا دیکھو اینک لئی. یہ تا سیاسی گل آ, توجہ کرنا میری گل تے میں کچھ کہہ گیا. میرا لیڈر صرف جلسے میں گیا تو اہل حدیثاں دی بے نظیر بن گئی. بے نظیر نے ملاقات کر لی تے گل سیاسی آ, اپنی جماعت وال گئی سی. گل سمجھے ہو؟ کہنے لگے سیاسی گل آ, تے میں کہا جی حاجی جی کل تا سیاسی گل بھی نہ سو, ساڈا تو اونج دے وچ وڑیا. کہنے لگے اہل حدیث تا چونکہ چٹی چادر ہوندی آ, ایدے پرتا داغ دور تے نظر آوندا. تو میں کہا جماعت اسلامی کالی چادر آ. ایک کارکن کی تربیت کیا جو میں اشارہ دینا چاہتا تھا آپ کو. اپنی بات آئی تو اس کے دفاع میں کہا بات سیاسی ہے. ہمارا اکثر حال یہ ہوتا ہے, آپ تو ماشاءاللہ ہیں اچھے ورکر, حال یہ ہوتا کسی نے تبصرہ کیتا او یار ویچ دیتی جماعت, بہ گیا پٹھا, ویکھیا نہیں یا کی کر دیتا. دو ہاں یار گل تا وچوں انجی لگدی ہے, نال ہی چکڑ چ بہ جانا, نال ہی. اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے, اعتبار ہی نہیں ہے, اعتماد ہی نہیں ہے. یاد رکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا تھا اونٹ کا, گواہ پاس کوئی نہیں تھا, وہ مکر گیا. اس نے کہا جی گواہ لے کے آؤ. صحابی آئے, کہا حضور میں گواہ ہوں. آپ حیران تھے, اس نے دیکھا نہیں ہے. اس نے کہا میں, اس کو پتا تھا گواہ کوئی نہیں. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تیرے سے خریدا ہے. معاملہ تو حل ہو گیا. باہر نکلنے کے بعد فرمایا تو تے میرے نال ہے نہیں سی, کیویں گواہی دیتی؟ کہنے لگا پیارے نبی, رب کو بن دیکھے آپ کی زبان پہ تسلیم کر لیا ہے تو ایمان اتنا نہیں, آپ کی جو بات ہے وہ سچی اور کھری ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد جہاں گواہی کی ضرورت ہوگی باقی لوگوں کی ایک ہوگی, اس صحابی کی 2 گواہیاں شمار کی جائیں گی. اتنا اعتماد تو کارکن کو یقین ہونا چاہیے اپنی قیادت و سیادت پہ, اپنی لیڈرشپ پہ. بس اتنی سی میری درخواست ہے, جاگتے رہیا, جاگتے رہیا. تے انج نہ جاگتے رہیا کہ جو مرضی کہیا, نہ جاگتے رہیا, بس جاگتے رہیا. اپنی اصلاح, مشن سے آگاہ, جماعت سے وفا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی